سورۃ اللیل، اس سورت کا نام اللیل ہے جو اس سورت کا پہلا لفظ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 31 آیتیں، 71 کلمے اور 310 حروف ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں دیگر تعلقات کے علاوہ ایک نفسیاتی راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو نیک اعمال کا عادی بنا لیتا ہے، اس کے لیے اچھے کام خواہ کتنے کٹھن اور مشکل ہوں آسان ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے لیے تو اطاعت اور تقوی کا راستہ بڑا دشوار گزار اور خاردار ہوتا ہے۔ خاردار، دشوار گزار مانا جس پر گزرنا چلنا مشکل ہو، اور خاردار، خار کہتے ہیں کانٹے رکھنے والا، کانٹوں والا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ لیکن وہ شخص اس پر یوں خرامہ خرامہ گزر جاتا ہے، ٹہلتے ٹہلتے زندگی کے راستے پر یوں گزر جاتا ہے جیسے اس کے راستہ میں اطلس اور کم خواب کا فرش بچھا ہو۔ اطلس اور کم خواب یہ ریشم کے قیمتی کپڑے تھے، ان کو کہا جاتا ہے۔ ریشم یعنی اس کے لیے زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے بالکل اس کے لیے ریشم کا فرش بچھا ہوا ہو، اور جس پر چلنا بہت آسان ہوتا ہے، بندہ پھسلتا ہی چلا جاتا ہے تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اسے قدم بھی نہیں اٹھانے پڑتے۔ اس کے برعکس جو لوگ برائیوں کے خوگر ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، وہ ان گناہوں میں ایسی کشش اور لذت محسوس کرتے ہیں جو در حقیقت ان کی بربادی، بدنامی اور رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ جو ان کی رسوائی کا باعث ہوتے ہیں، وہ ایک شراب کے گھونٹ کے لیے بڑی دریا دلی سے اپنی دولت لٹاتے رہتے ہیں، بہت زیادہ اپنی دولت خرچ کرتے ہیں۔ دریا دلی سے مطلب دریا کے دل کے ساتھ، مطلب بہت کھلے دل سے بہت زیادہ دولت خرچ کرتے ہیں۔ جوئے کی ایک بازی پر وہ اپنی بیگمات کی عصمتوں کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ جوئے کی ایک کھیل پر، ایک بازی پر وہ اپنی بیویوں کی عزتوں کو بھی داؤ پر لگانے سے باز نہیں آتے۔ اپنے سگے بھائی کے قتل پر بھی انہیں جھجک محسوس ہوتی ہے، نہ انہیں شرم آتی ہے۔ خجالت شرم کو کہتے ہیں۔ مطلب کہ وہ جوا، کوئی گیم لگا لیتے ہیں، جوا لگا لیتے ہیں، اور اس پہ وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ ارشاد الہی ہے کہ لوگوں کو دعوت حق دینا ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ ذمہ کرم پر کا مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ فلاں کام ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے ذمہ اس کی ڈیوٹی ہے کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام ہمارے کرنے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، ہمیں جو کچھ عطا فرما رہا ہے، تو کچھ بھی اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ہمیں جو کچھ عطا فرما رہا ہے وہ فرما رہا ہے، تو اس لیے کہا کہ اپنے ذمہ کرم پر اس نے لیا ہوا ہے، یعنی اس نے اپنے ذمے، اس نے کرم فرمایا کہ اپنے ذمے یہ لازم کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہے، ورنہ اللہ پر لازم نہیں ہے۔ لیکن اس کو قبول کرنے پر ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ وہ چاہے اپنی خوشی سے راہ حق پر گامزن ہو جائے، قدم رکھے، اور جو چاہے ہلاکت کے گڑھے میں کود جائے، اس کو معاوضہ ایسا ہی ملے گا جیسا اس نے اپنی مرضی سے عمل کیے تھے۔ اللہ کے بندے اپنے مال ضرورت مندوں میں رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد کسی کے سابقہ احسان کا بدلہ چکانا نہیں ہوتا، وہ محض اپنے رب اعلیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں مبارک ہو، یہ گوہر مقصود انہیں عطا کر دیا جائے گا۔ گوہر مقصود مطلب جو ان کا مقصد ہوتا ہے، گوہر موتی کو کہتے ہیں ویسے، انہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، تو یہ مقصد انہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل مکیہ۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ یغشا، غاشیہ، یغشا، یغشا یوں تھا اصل میں، یا متحرک اس کا معقول مفتوح ہے، یا کو الف سے بدلا تو یغشا ہو گیا۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہاری، واو قسمیہ ہے قسم کے لیے، کہ قسم ہے دن کی، اذا تجلی، جب وہ خوب چمکے۔ تجلی یتجلی تجلیا، تجلی اصل میں تھا تجلی بر وزن تفاعل، سیغہ ذکر غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی ناقص یائی ہے، یا متحرک ماقول مفتوح کو الف سے بدل دیا تو تجلی ہو گیا۔ قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی، ماں جس نے پیدا کیا، تخلیق کیا مذکر کو اور مؤنث کو۔
نر اور مادہ کو نر کہتے ہیں مذکر کو، اور مادہ کہتے ہیں مؤنث کو۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا خلق الذکر مذکر کو اور مؤنث کو۔ اس صورت کا آغاز بہت سی قسموں سے کیا گیا ہے۔ یہ کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 3 قسمیں، دن رات کی قسم، دن کی قسم، اور اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے زمین و آسمان مذکر و مؤنث کو پیدا کیا۔ جواب قسم کیا ہے؟ کس بات پہ قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ وہ آگے آ رہی ہے، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، شتی مختلف قسم کی ہیں۔ تو جواب قسم اور فرماتے ہیں کہ آفتاب رسالت کے طلوع ہونے سے پہلے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے، ہر طرف کفر و شرک اور جاہلیت کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ عمیق غاریں، گہری غاریں اور بلند چوٹیاں سب کی سب تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کوئی زمین کی تہہ میں رہتا ہے تو وہ بھی اندھیرے میں رہتا ہے، اور کوئی پہاڑ کی بلندی پہ جیتا ہے تو وہ بھی اندھیرے میں ہی رہتا ہے۔ سب اہل عرب ایک ہی ڈگر پر، ایک ہی عادت پر رواں دواں تھے، چل رہے تھے، لیکن حضور کی بعثت نے، حضور کے دنیا میں تشریف لانے نے عرب کے معاشرے کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ دونوں گروہوں کے عقائد اور نظریات، افکار، عقائد اور نظریات کا معنی ہے کہ عقائد عقیدہ کی جمع، نظریات نظریہ کی جمع، افکار اور جذبات فکر اور سوچ، اور اعمال اور کردار میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ بعد تھا، دوری تھی، فرق تھا۔ ہر گروہ اپنی روش پر پختہ تھا، روش، رفتار، انداز، طریقہ، ہر کوئی اپنے طریقے پر پکا تھا اور اپنی اپنی منزل کی طرف گرم سیر تھا، مطلب چل رہا تھا، سیر چلنے کہتے ہیں، سارے سیر سیرن۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ جس طرح رات اور دن، نر اور مادہ الگ الگ ہیں اور ہر ایک کی اپنی خصوصیات اور ان کے الگ الگ نتائج ہیں، اسی طرح ان 2 گروہوں کے اعمال کی نوعیت بھی جدا جدا ہے۔ ان کے اعمال میں مختلف قسم کے ہیں، ان میں کسی قسم کی یکسانیت نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے۔ ایک گروہ اپنے خالق و مالک کی بندگی اختیار کیے ہوئے، بندگی اس کا بندہ بننا، اس کی عبادت کرنا، اپنے رب کی عبادت اختیار کیے ہوئے ہے، اس کے احکام کی بجا آوری میں، بجا آوری اس کے احکام کو بجا لانے میں کوشاں ہے، کوشش کر رہا ہے۔ ایک گروہ ہوا جو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی رضا کا جویا ہے، جویا تلاش کرنے والا ہے۔ اور دوسرا گروہ معبودان باطل، جھوٹے خداؤں کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہے، سجدے کر رہا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں روز و شب دن رات مصروف ہے، عارضی لذتوں اور فانی جاہ و جلال کو حاصل کرنے کے علاوہ اس کے پیش نظر کوئی منزل نہیں ہے۔ یعنی یہ جو کافر ہیں، جو کفر پہ چل رہے ہیں، ان کی منزل عارضی لذتیں حاصل کرنا، اور جو وہ جاہ و جلال، وہ شان و شوکت جو ختم ہونے والی ہے، وہ حاصل کرنا ان کا مقصود ہے۔ اس بین تفاوت کے باوجود، واضح فرق کے باوجود، ان دونوں گروہوں کی جد و جہد، کوشش ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ ایک جو ہے وہ اللہ کے احکام کی بجاوری کر رہا ہے، اور دوسرا جو اپنے نفس کے طریقے پر چل رہا ہے، تو دونوں کا جد و جہد ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اس پر ایک جیسے نتائج مرتب نہیں ہو سکتے، یعنی ان کے اعمال کے نتائج ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے، الناس غادیان فمبتاع نفسه فموتکوها وبائع نفسه وموبکوها۔ لوگ صبح کرتے ہیں تو ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، بعض وہ ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے نفس کو خرید کر اسے آزاد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وبائع نفسه وموبکوها، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ مطلب کہ کچھ اپنے نفس کو خرید کر اسے آزاد کر دیتے ہیں، مطلب کہ دنیا سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کہ دنیا میں اپنے آپ کو غرق کر لیتے ہیں۔ ان سعیکم لشتی، شتی کیا ہے؟ شتیت ان کی جمع ہے، جس طرح مریض کی جمع مرضا ہے، اس طرح شتیت ان کی جمع مرضا، شتیت ان کی جمع شتی ہے، یعنی متفرق اور منتشر، بکھرے ہوئے۔ تمہاری کوششیں جو ہے لشتہ، مختلف قسم کی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان سعیکم لشتیت ہوتا، یعنی سعیون یہ واحد ہے تو اس کی خبر بھی واحد ہوتی، شتیت، حالانکہ اس کی جمع شتہ جو ہے وہ خبر لائی گئی ہے، یعنی ان کا جو اسم ہے وہ واحد ہے اور خبر جمع ہے۔ چاہیے تو یہ تھا اسم اور خبر دونوں واحد ہوتے، لیکن سعی
سعی کہتے ہیں مسلسل جد و جہد، مسلسل کوشش کو کہتے ہیں، جو متعدد اعمال اور افعال پر مشتمل ہوتی ہے۔ مسلسل جد و جہد کیسی ہوتی ہے؟ بہت سارے افعال اور اعمال ملتے ہیں تو کوشش بنتی ہے۔ اس لیے اگرچہ سعیٌ، ان سعیکم، سعی لفظ واحد ہے لیکن معنی کے لحاظ سے یہ جمع ہے۔ اس کے اس معنی کا خیال کرتے ہوئے اس کی خبر شتّا ذکر کی گئی ہے۔ یعنی سعی، لفظ سعی جو ہے لفظاً تو واحد ہے لیکن معنوی لحاظ سے جمع ہے، کیونکہ مسلسل جد و جہد، مسلسل کوشش کرنا، اسی کو سعی کہا جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ کوششیں کرنے کو سعی کہا جاتا ہے، اس لیے معنوی لحاظ سے یہ لفظ جمع ہے، اس لیے اس کو شتّا، اس کی خبر جمع ذکر کی ہے۔